بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ وجہ وجود کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت کی مہربانیاں اس قدر ہیں، انعامات اس قدر ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کسی نہ کسی بہانے سے بندہ مومن کو بخشنا چاہتے ہیں اور اپنی رحمت کے حصار میں لینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع، اور ہماری کس قدر خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں اللہ خالق کائنات نے جمعۃ المبارک عطا کر دیا، اور وہ بھی رمضان کا آخری جمعہ۔ تو اس جمعے کی کیا فضیلت و اہمیت ہے، اور آج کے اس مبارک دن میں ہمیں کیا اوراد و وظائف کرنے چاہیے، آئیے آج اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام فرمایا، اور فرمایا کہ دنوں پر کوئی دن جمعے سے افضل نہیں کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہو۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور پھر جنت سے نکالا گیا۔ پھر ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا پڑھا ہوا درود حاضر کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کو یوم الشاہد کہا گیا ہے اور سید الایام کہا گیا ہے۔ جمعہ وہ دن ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی۔ جمعہ وہ دن ہے کہ جس دن رحمت کے سوا کوئی گھڑی نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ خالق کائنات ایک گھڑی ایسی اس دن میں رکھتے ہیں کہ بندہ مومن جو بھی دعا کرے، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا مستجاب فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جمعہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر کوئی بندہ مومن وفات پا جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اسے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کثرت سے پڑھا کرو، اگر ٹائم نہ ملے تو کم از کم ایک بار ہی پڑھ لیا کرو، کیونکہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہ جو پچھلے جمعے کو کیے تھے اور آئندہ جمعے تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو سجانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ جمعہ کا اہتمام کرنے والے اس قدر سربلند اور عزت والے ہوں گے کہ اللہ رب العزت جب بروز حشر اپنا تخت لگائیں گے، دربار سجائیں گے، تو سب سے پہلے اہل جمعہ کو حاضر کیا جائے گا۔ ان کے چہرے انتہائی روشن ہوں گے، حتیٰ کہ دودھ کی سفیدی اور برف کی سفیدی سے بھی زیادہ، اور وہ روشن چہروں والے، منور مکھڑوں والے اللہ کے نیک بندے اور بندیاں وادی مزید کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ وادی مزید جو جنت میں اہل جمعہ کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ اب اس وادی میں انبیاء کی منابر بھی سجی ہوں گی، اولیاء کی، صلحاء کی،
اسی طرح متقین اور عارفین اور متوسلین کی جو منابر ہیں وہ سجی ہوں گی، تو ان کو اتنا انعام و اکرام کیا جائے گا جو اہل جمعہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء سے ایک درجہ نیچے کرسی رحمت پر یعنی وہ منابر پر بٹھائے گا۔ ان کے جسم سے کافور کی خوشبو آتی ہوگی، اور وہ منور نورانی مکھڑوں والے لوگ جب اس وادی میں داخل ہوں گے تو پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہیں؟ تو غیب سے آواز آئے گی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو جمعے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس کو دنیاوی مشاغل میں ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے احترام کرنے کی وجہ سے آج خالق کائنات ان کو یہ درجے میں عطا کر رہا ہوں۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھنے والا درود آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے اور آپ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے کہ درود جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خوش نصیب امتی کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، کیوں؟ جو جتنا کثرت سے درود پڑھے گا بروز حشر اتنا میرے قریب ہوگا۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، یہ جمعہ کتنا مبارک دن ہے، اور پھر جمعۃ الوداع یعنی جمعہ بھی اور رمضان کا آخری جمعہ بھی، تو کیوں نہ ہو کہ آج کے اس دن میں ہم اس کے تمام فیوز و برکات سے اپنے دامن اور اپنی جھولیاں بھر لیں تاکہ ہماری تمام آسیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ جمعے والے دن حکم ہے کہ غسل کیا جائے، کیونکہ جو شخص غسل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آئندہ جمعہ تک ہر بیماری سے، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی بیماری ہو تو اس سے بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ فرمایا نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اگر نئے کپڑے نہیں تو پاک و صاف کپڑے پہنے اور بقدر ضرورت طہارت اختیار کرے اور جمعہ کی نماز کے لیے چلا جائے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنا ان پہ فرض ہے۔ خواتین اور بچے مستثنیٰ ہے، لیکن اگر خواتین ادا کرنا چاہیں تو اپنے گھروں میں ادا کر سکتی ہیں، اور اگر مساجد کی طرف جانا چاہیں تو ان کو وہاں بھی جانے کی اجازت ہے تاکہ وہ بھی نماز جمعہ ادا کر لیں۔ اب اس جمعے کے مبارک دن میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک تو کثرت سے درود پڑھنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری لمحے ہیں، یہ اللہ پاک نے ہمیں بڑی رحمت کے ساتھ 5واں جمعہ عطا کر دیا ہے، اور میری اپنی لائف میں شاید یہ دوسرا موقع ہے کہ یوں اللہ پاک نے رمضان کے 5 مبارک جمعے ہمیں عطا کر دیے۔ تو کثرت سے درود پڑھنے کے بعد دعائیں کرنی ہیں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تسبیح و تحمید کرنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے۔ پھر اس دن میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 45 اس کی کثرت سے تلاوت کریں، کیونکہ جو یہ تلاوت کرے گا تو جو بھی وہ سوال اللہ سے کرے گا اللہ کریم اس کا پورا فرمائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے والے دن ایک مختصر سی گھڑی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ گھڑی امام صاحب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک ہے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، آئیے آج کے اس مبارک دن میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں اور عاد و وظائف کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں تاکہ یہ جمعہ انتہائی اچھے سے ہم سے رخصت ہو۔ اور چونکہ جمعۃ الوداع ہے اس لیے اس میں خصوصی طور پر تیار کرنا ہونا ضروری ہے اور جمعے کے وقت کو پانا ضروری ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مومن نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ کریم اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت ضرور عطا فرمائیں گے۔
दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम आज के इस मुबारक दिन के तमाम फ्यूज़ व बरक़ात हमें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और हमें उन खुश नसीबों में शामिल करें जो आज के दिन ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आशिक बनकर दरूद का नजराना पेश करते हैं और फिर सरकार उसके दरूद के जवाब में सलाम भेजते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।